اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وامرأته قائمة اور ان کی بیوی جو پاس کڑی تھی فضحكت تو ہنس پڑی فبشرناها بإسحاق تو پھر ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق کی خوشخبری دی وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ کو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت سارہ کو جب علم ہوا کہ ان کے مہمان فرشتے ہیں تو وہ بھی پاس آ کڑی ہوئی اور خوشی میں ہنس پڑی۔ پھر فرشتوں نے حضرت سیدہ سارہ کو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، لیکن حضرت سیدہ سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ اللہ نے انہیں اس نعمت سے نوازنے کی بشارت عطا کی۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، انہوں نے کہا ہے تعجب ہے، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی حالانکہ میں بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت سیدہ سارہ نے بڑھاپے اور بانجھپن کی وجہ سے بیٹی کی خوشخبری ملنے پر تعجب کا اظہار فرمائے، یعنی جب بیوی کی عمر 90 سال کے لگ بھگ ہو اور شوہر 100 سال سے تجاوز کر چکے ہو، ان حالات میں کسی بچے کا پیدا ہونا خرق عادت نہ صحیح، حیرت انگیز ضرور ہے، اسی بنا پر ان کا حیرت زدہ ہونا بالکل قدرتی بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو اگرچہ اس بات کا یقین تھا کہ ایسا کر دینا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یہ تعجب عرف اور عادت کی بنا پر ہے، چونکہ یہ ولادت عرف اور عادت کے خلاف تھی، اس لیے بتقاضۂ بشریت وہ اس پر اپنے تعجب کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے کہنے لگے کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتے ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو، اہل البیت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، انہو حمید مجید، بے شک وہ بہت تعریف والا بڑی شان والا ہے۔ فرشتوں نے حضرت سیدہ سارہ کو جواب دیا کہ اللہ کے فیصلے قابل تعجب نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم کے گھرانے پر اللہ کی بے شمار نعمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہی، قدرتی خداوندی اتنی بے پناہ اور وسیع ہے کہ اس کے سامنے ہر قسم کا تعجب اور تمام حیرانیاں کم ہے۔ حضرت سیدہ سارہ کی توجہ جب قدرت الہی کی طرف مبذول کرائی گئی تو ان کا تعجب خوشی اور مسرت میں بدل گیا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سے خوب دور ہو گیا، وجاءته البشرى، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے قوم لوط کے متعلق گفتگو کا ذکر ہے، خواہش تھی کہ کسی طرح قوم لوط سے عذاب ٹل جائے اور اس قوم کو مزید مہلت مل جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو عراق میں ہی ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ وطن سے ہجرت میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ بعد میں اللہ نے انہیں بھی پیغمبر بنا کر سدوم کے شہر میں بھیجا۔ اس شہر کے لوگ شرک کے علاوہ ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا تھے، اسی طرح دوسری برائیاں بھی ان میں موجود تھے۔
جدال جھگڑا اور بحث کرنے کا لفظ جس محبت، قرب اور پختہ تعلق پر دلالت کر رہا ہے وہ ہر بازوق شخص سمجھ سکتا ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقین ابراہیم علیہ السلام تحمل والے، بڑے ہی نرم دل، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، منیب۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات کے بیان سے ان کے بہت زیادہ مدح سرائی کی گئی۔ قوم لوط علیہ السلام سے ہمدردی کی وجہ ان کا نرم دل ہونا اور بردار ہونا ہے، نیز ان کا بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔ منیب کا معنی ہے اس کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو رہنے دیجئے، انہ قد جاء امر ربک، یقیناً آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں۔ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط علیہ السلام کی سفارش نہ کرنے کی ہدایت دی۔ بتایا گیا کہ ان لوگوں پر عذاب ضرور نازل ہوگا جس کو ٹالا نہیں جا سکے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فطرت، شفقت، نرم خوئی اور رحم دلی سے اس قوم پر ترس کھا کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں کچھ سفارش کرنا چاہتے تھے۔ اسی کا جواب دیا گیا کہ اے ابراہیم اس معاملہ اور بات کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔